بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس المعسر أو يضاعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین، آپ کے سامنے تجارت کے متعلق باتیں چل رہی ہے. اصول بتائی گئی تھی تجارت کی. پہلا اصول کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش نہ کریں. دوسری، مال کے اندر عیب ہو تو اس کو بتا دیں. تیسری چیز کہ گاہکوں کو دھوکہ بازی نہ کریں. چوتھی چیز، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں. چوتھی چیز، ناپ تول میں کمی نہ کریں. اور پانچویں چیز، چھٹی چیز کہ کاروبار کے ساتھ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ تجارت میں کاروبار میں ڈوب کر اللہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے والی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، لیکن ان کا کاروبار، ان کا فروخت، ان کی تجارت جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی ایک حقوق بھی سامنے آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کو روک نہیں سکتا، حتیٰ یؤدوہ الی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کر لیتے تھے. تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے انمول نمونہ ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تربیت فرمائی تھی. ان میں ایمان اتنا راسخ تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ایمانی تقاضوں پر کسی شے کا، کسی چیز کا غلبہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ وہی کرتے جس کا مطالبہ ایمان کی جانب سے ہوتا. نہیں سکا. دنیا اور دنیا کی خواہشات نے کبھی ان کے دل و دماغ کو آلودہ نہ کر سکا. یقیناً ہمارے لیے صحابہ کی زندگی میں ہزاروں نصیحتیں ہیں. صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں. اور ساتواں اصول کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس تجارت میں سے جو ہمیں نفع ہوتا ہے، اس نفع میں سے کچھ پیسے، یا جو آپ کی تجارت ہے اس تجارت میں سے کچھ سامان نکال کر غریبوں کے حصہ کر دیجئے، اور آپ غریبوں سے دعا لیتے رہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ غریب جب محتاج، مسکین، فقیر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. جب آپ ان کی مدد کریں گے، اپنی تجارت میں سے کچھ سامان ان کو دیں گے اور آپ ان سے دعا کے لیے کہیں گے یا نہ بھی کہیں، لیکن ان کو جانکاری ہو کہ یہ وہ کاروبار کرتا ہے، تو وہ آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی جان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے وہ دعائیں کریں گے. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی تجارت کامیاب ہو جائے گی. تو ساتواں اصول ہے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں. آٹھواں اصول، خریدار کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، مشتری کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے. اچھے الفاظ، اچھی زبان اور اچھے اخلاق کے ذریعے کسٹمر کو، گاہکوں کو، خریدار کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے. جب ان کو آپ پر اعتماد ہو جائے گا، جب ان کا آپ پر بھروسہ ہو جائے گا، پھر وہ دوسری دکان کے بجائے وہ آپ کے پاس چل کر آئیں گے. اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ وہ بازاروں میں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر دکان ہے، وہ جو تاجر ہے، جو اس دکان کا مالک ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہے، سامان بھی اچھا دے دیتا اور قیمت بھی کم لیتا ہے. تو گویا کہ وہ دوسروں کو بھی وہاں بھیجے گا اور دوسروں کو لے کر آپ کے پاس آئیں گے.
تو ایسے موقع پر ایک تاجر کو، ایک کاروبار کرنے والے پر لازم ہوتا ہے کہ گراہکوں کے ساتھ، کسٹمروں کے ساتھ، خریدار کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے۔ اور جب کبھی وہ کسی موقع پہ آپ سے ادھار مال مانگے تو آپ اپنی گنجائش کے مطابق ان کو ادھار دے دیا کریں، اپنی کسٹمر کو کبھی دھوکہ نہ دیں، اور ادھار دینے کے بعد جب مطالبہ کریں تو نرمی کے ساتھ ان سے مانگے، سخت لب و لہجہ استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ تاجر تھے، زمانہ جاہلیت میں بعثت سے پہلے ایک صحابی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن ابی حمزہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی سامان خریدا اور پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وقت لی کہ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور پیسہ لا کے آپ کو واپس دیتا ہوں، لیکن وہ گھر جاتے جاتے بھول گیا اور پیسہ دینا یاد نہ رہا۔ 3 دن بعد یاد آیا کہ مجھے محمد بن عبداللہ کو پیسہ دینے کا وعدہ تھا اور میں نے اب تک پیسہ دیا نہیں۔ وہ گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، وہاں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے گھر پہنچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے گمان کے مطابق کہ اللہ کے نبی کہاں ہو سکتے ہیں، کن کن جگہوں پہ اللہ کے نبی کا جانا ہوتا ہے، ان جگہوں پہ گئے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملا۔ تو پھر ان کو یہ یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے وعدے والے آدمی ہیں، جس چیز کا وعدہ کرتا کبھی وعدہ توڑتا نہیں۔ تو جس جگہ پہ وعدہ کیا تھا اس جگہ پہ گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی، اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھگڑا کیا اور نہ گالی گلوچ کیا، اتنا کہا، یا فتیٰ لقد شققت علی ان ہاہنا منذ 3 انتظرک، کہ نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، میں نے 3 دن سے مسلسل تیرا انتظار یہیں پر کرتا رہا۔ بس اتنا لفظ کہا، اس سے آگے کچھ بھی نہ کہا۔ آج ہم ہوتے ہیں کسی کو سامان دے دیتے ہیں، وہ گھر گیا تو ہم کہتے ہیں کہ چلا گیا نہیں آ رہا، تم چلو اپنے گھر، وہ گھر تک پہنچائے گا، لیکن اللہ کے نبی وعدہ کے مطابق وہیں بیٹھے رہے، کیونکہ ضرورت تو جس نے سامان لیا ان کو کہ وہ پیسہ پہنچائے آج کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر مشہور میلہ تجارت کا لگتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشہور آدمی تھے، 12 اور 18 سال کے درمیان اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی پورے عرب کے اندر اتنی پھیل گئی کہ سب اس کو تاجر الامین کہا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے کہا اس کا نام ہے سعید بن قیس مخزومی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر کیا کہا؟ تاجر الامین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار تاجر ہے۔ تو اس مشہور میلے میں جب اپنی تجارت کے لیے 20 اونٹ لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جب بازار میں پہنچتا تو فوری طور پر لوگ خرید لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھا اور اللہ کے نبی نے ان کو یہ ہدایت دی کہ اس میں ایک اونٹ جو ہے وہ تھوڑا ننگڑا ہے، پیر سے ننگڑا ہو کر چلتا ہے، جب ان کو بیچو تو ان کی قیمت آدھا لینا، برابر نہیں لینا سب اونٹ کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہاں نکل گئے، یمن کے قافلے والے آئے اور پورے 20 اونٹ کو خرید لیا پوری قیمت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، پوچھا کہ وہ جو ایک ننگڑا اونٹ تھا
ان کی قیمت کیا لی تو نے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں رہا، میں نے تو پوری قیمت اس کو بھی لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے۔ اور آج ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر دھوکہ بازی کے ذریعے پیسہ جتنا آ جائے ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فکر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو لیا اور اونٹ پر سوار ہوئے، اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ یمن سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ ہو گئے اس قافلے کو پیچھا کرنے کے لیے۔ مسلسل ایک دن ایک رات چلا، پھر اس قافلے والے سے جا کر ملا، پوچھا کہ یہ اونٹ تو نے کس سے خریدا؟ اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں ایک اونٹ جو ہے ننگڑا ہے، اب تک ان کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے کہا میرے مالک جو ہے یمن کے، جس کے لیے سامان خرید کر لے جا رہا ہوں اونٹوں کو، اس نے مجھے یہ ہدایت دی، حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ کے علاوہ کسی سے سامان نہیں خریدنا، اگر نہ ملے تو واپس چلے آنا۔ میں نے اس میلے کے اندر 3 دن تک آپ کے سامان کا انتظار کرتا رہا، جیسے ہی آپ کا سامان منڈی میں آیا، بازار میں آیا، میں نے فوراً خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک اونٹ ننگڑا ہے، اتنا بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو معلوم نہیں چلا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی قیمت یا تو مجھ سے واپس لے لو، یا یہ کہ پوری قیمت واپس لے لو اور مجھے اونٹ واپس کر دو۔ تو یہاں پر 2 چیزیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوکر کو گالی گلوچ نہیں کیا، اپنے غلام کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگر آج کے اس زمانے میں ملازم کوئی غلطی کر جائے تو مالک فوراً 100 گالیاں پہلے دے گا، اس کے بعد کہے گا کہ جس کے ساتھ یہ غلطی ہوئی جاؤ ان سے ملو، یا ان کے آپ کو جو دھوکہ دے کر سامان مہنگی سامان سستی میں لے گیا ان سے اور واپس پیسہ لے کر آؤ، وہ خود نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے اس قافلے کی تلاش میں، تو اس سے پتہ چلا کہ ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے، ان کا ہیلپ کیا جائے، نہ کہ ان کو گالی گلوچ کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ آدمی کہاں کا تھا تلاش کر کے لاؤ اور وہ قیمت ان سے واپس لو۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ کاروبار کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن موسر او یزع عنہ، جس شخص کی خواہش یہ ہو، جس شخص کی تمنا یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے تکلیف، قیامت کی گھٹن اور قیامت کی پریشانی سے نجات دے دے، تو اسے چاہیے کہ قرض دار کو مہلت دے دے، یا یہ کہ قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے ہلکا کر دے۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم ان کو مہلت دے دو آسودگی کے وقت تک، یعنی تنگ دست انسان کو مہلت دے دینا ان کی خوشحالی کے وقت تک، تو کیا کہہ رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو اور اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو اس سے بھی نرم بات کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار سے بات کر کے ان سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ گالی گلوچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں کہ وہ کس پریشانی میں، کس تکلیف میں ہے۔ اللہ کا کرم اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دوسروں کو قرض دیتے ہیں، ورنہ تو اللہ ہمیں بھی فقیر بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں بھی محتاج بنا سکتا تھا کہ ہم دوسرے سے قرض لیتے۔ اس لیے جو قرض خواہ ہے یا جس نے قرض لیا ان کو مہلت دے۔ یہ حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مہلت دینا، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض دے کر اپنے مقروض شخص کو مہلت پہ مہلت دیتا جا رہا ہے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اگر 100 روپیہ کسی نے دیا اور مہلت دے دی ان کو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرتا ہے اس وقت تک یہ سمجھا جائے گا کہ وہ 100 روپیہ روزانہ کا وہ کیا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے۔
جبکہ وہ 100 روپیہ ان کو بعد میں واپس بھی مل جائے گا، لیکن ان کو یہ ثواب دیا جائے گا صرف مدد کی وجہ سے کہ روزانہ یہ صدقہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی زیادہ رقم کر دے، لاکھوں روپے کوئی کسی کو قرضہ دے دے اور مہلت دیتا رہے ان کو، تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ روزانہ ان کو لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا، جبکہ وہ لاکھ روپے بعد میں ان کو واپس مل بھی جائے گی۔ اور نواں اصول ہے کہ حرام اشیاء کی، حرام چیزوں کی تجارت نہ کریں، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے، جن چیزوں کو اسلام نے منع کر دیا ان کو تجارت کا ذریعہ، ان کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، لاٹری ہے، سٹہ بازی ہے، جوا ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری گناہ کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر، شراب، مردار اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ان کی قیمت کو بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ حدیث کے اندر چند چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسلام نے جن چیزوں کو حرام بتایا وہ تمام کے تمام اسی چیزوں میں شامل ہوگا۔ تو ایک مسلمان تاجر کو، ایک مسلمان کاروبار کرنے والے شخص کو چاہیے کہ حرام چیزوں سے وہ بچے۔ اور 10واں اصول یہ ہے کہ اپنے دکان کو وقت پر کھولیں، جتنا جلدی ہو سکے صبح سویرے اپنی دکان کو کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کیے جانے والے کام پر برکت کی دعائیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی لشکر کا دستہ یا بڑے لشکروں کو بھیجنا ہوتا تو صبح سویرے روانہ کرتے تھے۔ اسی طریقے ایک صحابی حضرت صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنے لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتے تو صبح سویرے روانہ کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ صاحب ثروت اور مالدار شخص بن گیا وہ، اس لیے جب ہم کاروبار کریں تو صبح سویرے ہی اپنی تجارت کو شروع کر دے، لیکن یہ کام ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں جہاں رواج نہیں ہے وہاں یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسلمانوں کی بہت ساری دکانیں ہیں، اگر وہ آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لے کہ ہم اپنی دکان صبح سویرے کھولیں گے تو آسانی سے نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعائیں کی ہیں اس برکت کا حقدار آپ بھی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس شخص نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مقصد بنا لیا، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی فکر چھوڑ دی، دنیا کی فکر تو ہر حال میں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ ہر انسان سفر کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کا سفر کرتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری سفر کیا ہو، اچھی گزرے، میرا سفر اچھا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر کو ہی مقصد بنا لے کہ دنیا میں میرا آنے کا مقصد ہی ہے سفر کرنا، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا۔ تو اسلام دو حماقتوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے۔ مثلا کوئی انسان دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گیا کہ صرف ان کو مال دکھ رہا ہے، دین اس کو دکھ نہیں رہا ہے، تو یہ بھی بیوقوف ہے وہ، کہ صرف مال کے چکر میں پڑ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہو، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اور دوسرا وہ بھی بیوقوف ہے جو دنیا کو چھوڑ دیا کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، یہ بھی بیوقوف ہے کہ اللہ نے جو اسباب بتایا اس اسباب کو چھوڑ دیا۔ تو اسلام دو حماقتوں کے درمیان اس کا اعتدال کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس شخص نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا کہ یہی دنیا سب چیز ہے، تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کو، فقیری کو ان کے دونوں آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو اتنے مال والے ہونے کے باوجود وہ غربا پر مال خرچ نہیں کرتے ہیں،
وہ غربا پر صدقہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں یہ مال ہم سے چھین نہ جائے، کہیں یہ مال ہم سے ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس شخص نے دنیا کو مقصد بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی فقر کو، تنگ دستی کو ان کے آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور ان کے دل میں یہ کھٹکتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ مال مجھ سے چھین نہ جائے، کہیں یہ مال مجھ سے ختم نہ ہو جائے، اس ٹینشن میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے دنیا کو مقصد بنا لیا تو اس کی فکریں بھی بڑھ جاتی ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ الشَّمْلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکروں کو بڑھا دیتا ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے ان کی بہت ساری فکریں ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، یعنی گاڑیاں بھی خریدوں گا، اچھے سے اچھے مکان بھی بناؤں گا، پھر اور نہ جانے کیا کیا چیز میں کروں گا، بڑے سے بڑے فیکٹریاں بناؤں گا۔ جب اتنی فکریں ان کی ہوگی تو انسان خود بخود ٹینشن میں آ جائے گا، اور دنیا کو مقصد بنانے چاہا ہو تو مقصد کے لیے دنیا میں اس کو عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے، اور مال بھی چاہیے، ہر ایک چیز چاہیے جس سے اس کو ٹینشن نہ ہو۔ لیکن دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا مالدار شخص نہ ہو، کیوں نہ ہو، وہ ٹینشن میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اس لیے کہ مال اس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی ٹینشن میں ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکروں کو بڑھا دے گا۔ کوئی غریب ہے، ان کے پاس پیسے نہ، وہ کھانے پینے پہ ہی رہتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہ آگے فیکٹری کے لیے سوچتا ہے، آگے 4 پہیہ گاڑیوں کے لیے وہ سوچتا ہے۔ لیکن ایک تجربے کی بات ہے، آپ بھی اس میں غور کرنا کہ جو انسان اس حدیث کے روشنی میں کہ اللہ اس کو کیسے فقیر بناتا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، کہ اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے فقر کو لے کر آتا ہے، تو جتنا بڑا مالدار شخص ہوگا آپ ان کا دیکھنا اولاد ایک ہی ہوگا، انجینئر ہوگا، اس کا ایک ہی لڑکا ہوگا یا ایک لڑکی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کوئی کم ہے تو اس کے پاس دیکھنا 2 یا 1 ہوگا، اگر اور اس سے کوئی کم ہے تو 3، یہ آخری ہے مالداروں کے لیے، اس سے زیادہ ان کے پاس اولاد ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ کہاں سے کھلاؤں گا، کیوں کھلاؤں گا، کہاں سے؟ آپ کے پاس اتنا مال ہے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو فقیر بنا کے رکھا، دل غریب ہے آپ کا، ہمیشہ اس فکر میں ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے مال چھین نہ جائے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو جتنا غریب ہوگا، آپ اس سے پوچھو کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ بتائیں گے 6-7 تک بتائیں گے۔ لیکن مالدار جتنا اونچا درجے کا ہوگا 1 بچہ ہوگا ان کا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ سچی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے فقر کو لے کر آئے گا۔ اس لیے مالداروں کے زبانوں سے بات سننے کو ملتی ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرو گے، کھلاؤ گے کہاں سے، تو غریب کہاں سے کھلاتا پھر؟ تو یہ جتنی باتیں ہوئی یہ دنیاوی تجارت کے متعلق ہوا، لیکن ایک انسان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ آخرت کی تیاری کرے۔ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو عذاب علیم اور دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان کے ذریعے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے کئی بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کو دنیا میں پھنسا کر رکھو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تناجشوا، تم نجس مت کرو۔ نجس کہتے ہیں دھندالی کرنا، یعنی بازاروں میں کوئی سامان تو خریدنا نہیں ہوتا ہے لیکن مال کے ریٹ کو بڑھانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے، وہ آئے گا اور کہے گا 100 روپے کے سامان کو میں 200 میں خریدوں گا، حالانکہ اس کو خریدنا ہوتا نہیں بلکہ ڈپلیکیٹ مال کی قیمت کو زیادہ بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ خریدے گا نہیں، دوسرا کوئی اور آیا، اگر اس نے 200 کا، وہ آ کے کہے گا میں 400 میں اس کو خریدوں گا، حالانکہ وہ خریدے گا نہیں بلکہ اس کی قیمت وہ بڑھا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اسی طریقے سے کسی سامان کو اسٹاک کر کے رکھ لینا کہ بازار میں یا تو وہ سامان ختم ہو جائے یا یہ کہ ہو لیکن اتنی کم مقدار میں ہو کہ بہت مہنگی قیمت میں مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں مال کو گھروں میں اسٹاک کر کے رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این اکتسب وفیما انفقا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں سے مال کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ آج حرام خوری کی وجہ سے آج مسلمان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اتنا حرام خوری، حرام کھانے کی وجہ سے گھروں کے اندر جو برکتیں ہیں وہ گھر کی برکتیں ختم ہو گئی، گھر کے اندر جو نورانیت تھی وہ نورانیت ختم ہو گئی، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ آج ہمارے پاس اتنا مال ہونے کے باوجود ہمارا دل کے اندر سکون نہیں ہے، ہماری دل سکون اور اطمینان سے محروم ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے، میرے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے تو اپنی تجارت کو حلال کر لے، اپنی لقمہ کو حلال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان کو ڈال دے گا۔ تو پوری بیان کا خلاصہ یعنی 5 جمعے تو بیان کیا، پوری بیان کا خلاصہ یہی نکلا کہ تجارت جب بھی کریں تو حلال طریقے پر اور مقصد جو ہو آخرت کو بنائیں، اور یہ بھی دل میں نیت ہو کہ یہ مال جس طریقے سے میں کما رہا ہوں حرام یا حلال طریقے پر، اگر حلال طریقے پر ہے تو خوشی کی بات ہے، پیچھے بتایا میں نے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر حرام خوری طریقے پر مال کمایا جا رہا ہے تو وہ بھی میں نے پیچھے جمعہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جوڑ میں بھی بتا دیا گیا کہ تجارت میں کاروبار میں بھی ثواب ہے، لیکن اس کو نبی کے طریقے پر کیا جائے تو ثواب ہے، ورنہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے وہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو